أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمائی. اب تم ان سے اختلاط کرو اور اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر رکھا ہے اس سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں نظر آنے لگے. پھر رات تک روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے پاس نہ پھٹکو. اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ سورہ بقرہ کی 187 نمبر کی آیت ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ روزہ کے احکام اور اعتکاف کے احکام بھی آئے ہیں. سب سے پہلے احلہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پہلے حرام تھی اس کو اب حلال کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. کس چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم فرمایا. ایک لفظ آیا ہے اس میں رفث، ریفثا. اس کا عام طور پر جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں سے بے حجاب ہونا، عورتوں سے بے حجاب ہونا، اور ایک مرد اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے سلسلے میں جو بھی بات کرتا ہے اور کام کرتا ہے وہ سب اسی میں داخل ہے. اور زیادہ تر امت کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد جماع ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا. یہ لفظ یہاں پر آیا ہے کہ اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان میں جو روزے کی فرضیت ہوئی تو ابتدا میں یہ بات بھی تھی کہ افطار کے بعد، غروب آفتاب کے بعد، یعنی جب تک کہ کھا پی سکتے تھے اس وقت کے جب تک سو نہ جائے کوئی، کھانا پینا اور اپنی عورتوں سے اختلاط کرنا اس وقت تک جائز تھا جب تک کہ سو نہ جائے. جیسے ہی سو جاتے اس کے بعد پھر اٹھ کر پھر سے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، انہیں دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی. بعض صحابہ کے ایسے واقعات پیش آئے کہ دن بھر محنت کر کے جب گھر کو واپس لوٹے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور جب کھانے کی تیاری ہونے لگی تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد پھر کھانا پینا حرام ہو گیا. دوسرے دن کا روزہ پھر سے شروع کر دینا پڑا. ایسے ہی اپنی بیویوں سے اختلاط کے سلسلے میں بھی بعض صحابہ سے چوک ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جا رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کو مشکل پیش آ رہی تھی. یہ تمام باتوں کی وجہ سے یہ آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ پچھلا جو حکم تھا وہ اب منسوخ کر دیا گیا ہے. اب سے غروب آفتاب کے بعد تمہارے لیے کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا جائز قرار دے دیا گیا ہے. کھانے پینے کے تعلق سے تو یعنی رات کے جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں تو سحر کا وقت رکھ دیا گیا، وقت سحر کہہ کر بتا دیا گیا کہ یہ سنت ہے، اس سے
اس کو صورت کو اختیار کرنا باعث ثواب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حکم لا کر یہ بتا دیا گیا کہ اب سے جو پہلے کا حکم تھا وہ اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب سے یہ حکم رہے گا کہ غروب آفتاب کے بعد تم دوسرے دن کی طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط بھی کر سکتے ہو۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ حکم الہی، تو حکم الہی کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں تو اس سے پہلے کا جو بات چل رہی تھی کہ راتوں میں کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، تو قرآن میں کہیں پر ایسا حکم نہیں ملتا ہے۔ لیکن بہت سے احکامات اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کو ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم کیا کرتے تھے اور وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث میں فرق نہیں ہے، دونوں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، وحی الہی ہے، حکم الہی ہے۔ چاہے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہوں معنی اور مطلب کے ساتھ، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کا معنی ظاہر کر دیے گئے ہوں اور اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہوں جسے حدیث کہا جاتا ہے، تو دونوں حکم الہی ہی ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی، اور یہ بات تھی کہ اس سے پہلے تک کا کوئی ایسا واضح حکم نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے اس سے پہلے کی امتوں کو دیکھتے ہوئے کہ راتوں میں اپنی بیویوں سے اختلاط کرنا یہ ناجائز ہے شاید، اور یہ بات مشکوک تھی، شک و شبہ تھا اس میں، واضح حکم بھی نہیں تھا اور کرنے کا حکم بھی نہیں تھا، لیکن اس مشکوک بات کے باوجود بھی اس کو ناجائز بھی سمجھ رہے تھے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہو رہا تھا کہ وہ قابو نہیں پا رہے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط کر رہے تھے، یعنی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک طرح سے گویا کہ خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے ضمیر کے ساتھ، ایک مجرمانہ اور گنہگارانہ جو ہے بات ہو رہی تھی، ایسا سمجھ میں آ رہا تھا، ایک ماحول پرورش پا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم واضح حکم دے دیا اور بتا دیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہہ کر کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ جو خیانت کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا ہے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارا قصور معاف فرما دیا، یعنی جو کام تم کر رہے تھے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ناجائز ہے لیکن پھر بھی اس میں مبتلا ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قصور جو تھا تمہارا اس کو معاف فرما دیا اور تم کو درگزر فرما دیا اس سے۔ وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر یہ واضح کر دی گئی بات کہ اب سے تمہارے لیے جائز اور حلال کر دیا گیا ہے، جو چیز تم ناجائز سمجھ رہے تھے، وہ کام اب تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے۔ تم راتوں میں آرام سے کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ ما کتب اللہ لکم وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ایک لفظ اس میں آیا ہے، تو اس سے مراد اولاد کی ہیں، اولاد کے طالب بنو، جو ازدواجی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ یعنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ایک میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بھی رکھی ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں رنگ آ جاتا ہے، لیکن اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی طلب نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت پسندیدہ فرمایا، اور نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نکاح کے موقع پر جو ارشادات آپ کے تھے، اس میں بعض احادیث میں خاص طور پر یہ احادیث بھی جو ہے سامنے آتی تھی کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی بلا کسی وجہ سے نکاح نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تجرد کی زندگی کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اسلام تو یہ پسند کرتا ہے کہ ایک فیملی ہو، ایک خاندان ہو، میاں بیوی ہو، مل جل کر رہیں، پھر ان سے اولادیں ہوں، وہ نسلیں آگے بڑھی، یہ چاہتا ہے اسلام۔ اور تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ حتیٰ وابتغوا ما کتب اللہ لکم،
سے کہہ کر یہ فرما دیا گیا کہ تم اولاد کے طالب بنو اور اولاد کو پسند کرو، اور یہ جو بات تمہیں بتائی گئی ہے کہ تم تمہاری بیوی کے ساتھ جو اختلاط کرو گے، جو مباشرت کرو گے، تو اس کا مقصد اصل یہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو حاصل کرنا، نہ کہ اولاد کو روکنا، جیسا کہ آج فیملی پلاننگ کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو نسل انسانی کو گھٹانے کے لیے جو فیملی پلاننگ کی جاتی ہے، جو تحریک چلائی جاتی ہے، وہ منشاء الہی کے خلاف ہے۔ عورت کی خرابی صحت جیسی مجبوریوں کی بنا پر تو ایسا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے فیملی پلاننگ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان کو کون پالیں گے، ان کو کون پالیں گے، ان کو کون کھلائیں گے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ان کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں، تم کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں، اس کے لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ تم اولاد کی طلب کرو، اور پھر ایک بات اس میں یہ بتائی کہ لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ بات جب چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ دو بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جب نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ایک لباس کی طرح، لباس جسم سے کیسا رہتا ہے، کچھ علیحدہ نہیں ہوتا، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، ہر چیز اس کے سامنے جو ہے رہتی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، فرمایا سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جو تمہاری جو ہے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور زیب و زینت کا باعث بھی ہے، موجب زینت بھی ہے۔ یہ دو کام ہیں لباس کے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس سے تعبیر کیا میاں اور بیوی کے رشتے کو، کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان چولی دامن کا رشتہ ہے، دونوں کے تعلق کے لیے لباس کا لفظ آیا ہے، جو لباس جسم کی سطر پوشی کرتا ہے۔ اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان کر کے جنسی جذبات کے لیے پردہ فراہم کرتے ہیں اور انہیں اوریاں ہونے نہیں دیتے۔ لباس انسان کے لیے زینت بھی ہے، اس طرح شوہر بیوی کے لیے زینت ہے اور بیوی شوہر کے لیے، کیونکہ دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے راز کو چھپا کر رکھنا چاہیے، جو اندرونی باتیں ہیں، جو بیڈ روم کی باتیں ہیں، وہ کہیں پر ظاہر نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس تعلق سے فرمایا کہ کوئی اگر اپنے شوہر کی بات باہر جا کر کہہ رہی تو وہ بہت بری بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ جو باتیں اندر ہوتی ہیں اس کو چھپانا، اور جو راز ہیں، جو نقص اور کمیاں ہیں، وہ سب کے سب چھپانا ایک دوسرے سے، انہیں ایک دوسرے کے جو راز ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا، ایک لباس کی طرح رہنا۔ جسم اور لباس کا جو رشتہ ہے ویسا ہی رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اور پھر آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم کو واضح کر کے فرما دیا کہ اب سے انہیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے لیے روزہ رکھنا ہوگا تم کو، اور پھر غروب آفتاب کے بعد تم جو چاہو کرو، کھاؤ پیو اور اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، یہ آزادی ہے تمہارے لیے۔ اس میں ایک نظام بتایا اللہ تعالیٰ نے، اپنے بندوں کے لیے عبادتوں کے جو نظام مقرر کیے ہیں اس کا تعلق چاند سے ہے، اس کا تعلق سورج سے نہیں رکھا، اس لیے کہ چاند کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے، ہر انسان ہر جگہ سے سادی آنکھ سے اس کو دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اور اس کا حساب کتاب لگا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادتوں کو، جیسا حج کا معاملہ ہے یا شہر حرام کا معاملہ ہے یا رمضان یا روزے کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات جو ہے اسی کے مطابق رکھ دیے ہیں کہ چاند کو دیکھ کر اور آسمان کی طرف نظر ڈال کر اس میں سے جو ہے نکالنا ہے یہ ساری چیزیں، اور اس کے لیے بات واضح فرما دی کہ جیسا کہ رات میں جو سیاہی چھاتی ہے آسمان پر تو بالکل سرخ کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، طلوع فجر جسے کہتے ہیں، عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت وہ کالی دھاری میں سے جو ہے ایک سفید دھاری نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ وقت
سحر ختم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہاں پر یہ بات کو واضح کیا گیا کہ وہ سفید دھاری جب نمایاں ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہے سفیدی، تو وہ وقت یہ ہوتا ہے کہ سحر کے ختم کرنے کا۔ لیکن اس کو دیکھ کر سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو ان کو اندازہ تھا اس بات کا، لیکن آج تو گھڑی آ گئی ہے، ٹائم دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سارے جو ہے وقت کو جو ہے معلوم کر لیا گیا ہے، اس کے تعلق سے کیلکولیشنز ہو گئے ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ طلوع فجر کب ہوتا ہے اور طلوع آفتاب کب ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس میں کچھ چیزوں کے تعلق سے جو ہے لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حدیث میں جو بات ہے کہ سحر میں عجلت کرنا اور افطار میں جو ہے دیری کرنا، تاخیر کرنے کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عجلت کرنے میں سحر میں جو ہے تاخیر کرنا کا جو مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور افطار میں جو عجلت کرنے کے تعلق سے جو بات ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً غروب آفتاب بھی ابھی ہو نہیں پایا ہے، اس میں شک و شبہ ہے، یعنی افطار کر لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں جو ہے عام طور پر جو کیلنڈر، جو جنتریاں جو آپ کو ملتی ہیں، اس میں جو اوقات سحر، انتہائی وقت سحر اور ابتدائی وقت جو ہے افطار کا جو اس میں جو بتایا جاتا ہے، تو انتہائی وقت سحر میں 11 منٹ پہلے وقت کو ختم کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ احتیاط کے تقاضے کے طور پر، یعنی ابھی سحر کا وقت 11 منٹ باقی رہتا ہے، اور فجر کا وقت جو شروع بتاتے ہیں ابتدائی وقت فجر، وہ اس کے بعد 12 منٹ کے بعد بتایا جاتا ہے۔ 23 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ وقفہ اصل میں نہیں ہے، تو 11 منٹ تک کا تو آپ کو وقت ہے کہ سحر کر سکتے ہیں۔ جو انتہائی وقت فجر کے بعد، یعنی سحر کے بعد جو ہے جو وقت جو رہتا ہے وہ 11 منٹ اور گریس ٹائم رہتا ہے، اس وقت تک جو ہے سحر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد 1 منٹ بھی زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اذان ہوتے وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں اذان تو اور مزید 12 منٹ کے بعد ہوتی ہے، جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت اذان ہوتی ہے۔ یہاں پر عہد نبوی میں جو اذان ہوتی تھی وہ 2 اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان پہلے طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی جو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے کہ سحر کا وقت جیسے ہی ختم ہوا اس کے لیے ایک اذان ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور اذان دیتے تھے، فجر کی اذان، جو فجر کی نماز کے لیے اذان ہوتی تھی۔ تو پہلی اذان پر سحر ختم ہوتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان تک کھا پی سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہی طریقہ اپنا نہیں، یہاں پر وہ طریقہ نہیں اپنا سکتے، اس لیے کہ یہاں پر اوقات کو اس طریقے سے سیٹ کیا گیا ہے۔ یہ اوقات کو سمجھنا چاہیے کہ 11 منٹ کا جو گریس ٹائم ہے آپ کو سحر کے لیے، وہ 11 منٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو، ورنہ اس سے پہلے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فجر کا وقت یہاں پر 12 منٹ کے بعد بتایا جاتا ہے، جبکہ 12 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور جو پولز پر جو لوگ رہتے ہیں نارتھ پول یا ساؤتھ پول پر، تو ان کے لیے بعض لوگوں کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آخر ان کے پاس یہ فجر اور مغرب کا وقت جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے دن اور رات رہتے ہیں۔ 6 مہینے ایک دن اور 6 مہینے ایک رات ہوتی ہے، وہاں پہ 2 ہی دن آتے ہیں، وہاں ایک دن آتا ہے اور ایک رات سال بھر میں ان کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود یعنی جو مغرب اور جو فجر کا جو وقت ہے اس کے آثار آسمان پر کچھ اس طریقے سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں کہ اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے لالی پیدا ہوتی ہے، شفق کی جو لالی ہوتی ہے وہ کچھ دیر کے لیے آتی ہے، اس کے بعد سے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، یا پھر دن کا اگر دور چل رہا تو پھر سے اجالا، پھر سے جو ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی منٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت پر جو ہے وہ جو آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، اس کو لے کر وہ لوگ جو ہے نمازوں کے اوقات بھی طے کرتے ہیں، اسی طریقے سے روزے کے اوقات بھی اسی کے بنا پر طے کیے جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے، ان کے سونے جاگنے کے، ان کے تفریح کے، ان کے کام کاج کے، وہ سارے معاملات کو وہ جو ہے اسی کے مطابق طے کرتے ہیں کہ یہ رات ہو رہی ہے، یہ دن ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر۔ اس وقت جب گھڑی نہیں تھی اس وقت بھی طے کرتے تھے، اب تو اوقات معلوم ہوتے ہیں کہ رات کا یہ وقت ہے، رات میں 6-7 بجے کے بعد رات ہوتی ہے، تو اس طریقے سے طے کیے جاتے ہیں وہاں پر پولس پر رہنے والوں کے لیے۔ لیکن چونکہ وہاں پر ایک ایک دن 6-6 مہینے کا ہوتا ہے اور ایک ایک رات 6-6 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی وہ لوگ اس کو طے کرتے ہیں۔ اور یہاں پر تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں، اور آج جو ہے ٹائم دیکھنا کوئی مشکل کام
کام نہیں ہے، آپ کو آسمان پر دیکھ کر یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقت آپ کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، بس اس کا تھوڑا سا اگر لحاظ کر لیں اور یہ وقتوں کا جو ہے جو اس میں غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ غلط فہمی کو دور کر لیں تو پھر روزے کا جو ہے شروع کرنا اور روزے کو ختم کرنے کے جو اوقات جو حدود اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔